پی ٹی وی نے ارطغرل کے بعد ترکوں کے علامہ اقبال یونس ایمرے کو بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر برصغیر پاک و ہند میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں، تو اس کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی کا نام آئے گا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگر یہی سوال کسی ترکی باشندے سے پوچھا جائے تو اس کا جواب ہوگا یونس ایمرے۔ ترکی میں اس صوفی شاعر کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، اور یہ گزشتہ 700 سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ ابن صفی نے روحانی ڈائجسٹ میں یونس ایمرے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ یونس ایمرے 1238 میں ترکی کے شہر ایسکی کے علاقے ساراکوئے میں پیدا ہوئے۔ ایمرے کے معنی دوست، محبوب اور عاشق کے ہیں۔ آپ کا گھرانہ گاؤں میں ایک غریب کسان کی حیثیت سے ہل چلا کر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی یونس ایمرے 9 عمر ہی تھے کہ اناطولیہ میں سخت قحط پڑا۔ ان کا گاؤں بھی قحط سے بری طرح متاثر ہوا۔ یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھول توڑ لیے۔ حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درویش حاجی بکتاش کی درگاہ پہنچے تو حاجی بکتاش نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت؟ اس سوال کو انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا۔ یونس 9 عمر تھے، اس سوال سے ناآشنا تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج؟ جواب ملا نہیں، برکت تو چھوٹی سی چیز ہے، تھوڑی سی جگہ میں سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ ان کے یہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے کر کیا کروں گا؟ یونس نے درگاہ سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ برکت کوئی ہیرا یا سونا ہو جس کو بیچ کر بہت سا اناج آ جائے۔ یہ سوچ کر یونس درگاہ کی طرف واپس پلٹے، دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی۔ یونس کو جواب ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے دوسرے شیخ حضرت تابتوک ایمرے کو بھیجی جا چکی ہے۔ قصہ مختصر، حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ چند سال بعد جب یونس ایمرے اناطولیہ کے ایک شہر نالیہان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ سے ہوئی۔ یونس ایمرے نالیہان شہر کے قاضی تھے، عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یونس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ قاضی یونس ایمرے کے فیصلوں اور کئی اقدامات نے جلد ہی نالیہان شہر کے عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی تھی۔ یونس ایمرے کی تابتوک ایمرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یونس پر صوفی تابتوک ایمرے کی صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جما کہ انہوں نے تابتوک ایمرے کی شاگردی اختیار کرنے اور ان سے حصول علم کے لیے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابتوک ایمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا۔ یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑہارے کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اسی دوران یونس کی شادی بھی تابتوک ایمرے کی بیٹی سے ہو گئی۔ مولانا روم سے جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا، وہی تابتوک ایمرے کا یونس ایمرے سے ہے۔ تابتوک کی تربیت میں یونس نے راہ سلوک کی کٹھن منازل طے کیں اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے محو سفر رہے۔ یونس ایمرے کا زمانہ بڑا ابتلا اور آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سقوط بغداد کے بعد کونیا پر سلجوق ترک حکمران تھے۔ اس وقت کونیا اور اناطولیہ کا نواحی علاقہ ان وسط ایشیا کے مہاجرین کے لیے واحد پناہ گاہ تھا جن کے آبائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی یورش اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر رکھا تھا۔
سلجوکی، منگول اور مختلف قبائل لڑائیوں میں مصروف تھے، اس دور میں یونس ایمرے نے انسان دوستی اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا اور سب کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین کی۔ یونس ایمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیریں گفتار اور لہن داؤدی کا کمال رکھتے تھے۔ اس وقت مولانا رومی کا کلام ترکی کی شہری اشرافیہ کی مروجہ ادبی زبان فارسی میں ہونے کی وجہ سے خاص الخاص تھا۔ یونس ایمرے کا ذریعہ اظہار عام لوگوں کی یعنی دیہی علاقوں میں بولی جانے والی ترکی زبان تھا۔ زبان سادہ، فہم واضح، تشبیہات و استعارے عام فہم اور زبان زد عام ہونے والے یونس کے کلام میں غنائیت اور نغمگی کا بہاؤ اس درجہ تھا کہ صوفیہ کی محفلوں میں جب گایا جاتا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ یونس ایمرے کو اناطولیہ کا صوفی درویش بھی کہا جاتا ہے۔ یونس ایمرے نے 1320 میں وفات پائی۔ حضرت یونس ایمرے کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے، غالب امکان یہی ہے کہ آپ سارا کوئے میں دفن ہیں۔ آپ نے وسط ایشیا سمیت شام اور دنیا کے بہت سے ممالک کے سفر کیے اور آپ کے عقیدت مند دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ صدی میں عبد الباقی گل پنیارلی نامی ایک عالم نے نہایت ارک ریزی سے یونس ایمرے کا کلام مرتب کیا ہے۔ اس میں 1575 اشعار پر مبنی ایک مصنفی رسالہ النصیحہ اور 350 نظموں پر مشتمل دیوان بھی شامل ہیں، لیکن یونس ایمرے کا بیشتر کلام امتداد زمانہ کی نظر ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ صوفی بزرگ کا ملا قاسم نامی ایک مرید تنگ نظر، دقیانوسی اور انتہا پسند سوچ کا مالک تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پیر بھائی یونس ایمرے کے تحریری کلام کو دریا برد کرنے کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ملا قاسم دریا کے کنارے بیٹھا یونس ایمرے کی شاعری کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا اور بڑبڑاتا کہ یہ تو خرافات ہے، اور اس صفحے کو توڑ مروڑ کر پانی میں ڈال دیتا۔ صفحوں کو پلٹتے پلٹتے بالآخر اس صفحے پر پہنچا جس پر یونس ایمرے نے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یونس تم حق بات کہتے رہو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ملا قاسم تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس مقام پر ملا قاسم کے دل نے پلٹا کھایا اور اب وہ صفحات کو تلف کرنے پر بہت پچھتایا اور بے اختیار رو دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یونس ایمرے کے کلام کا 1/3 حصہ جو اگلی نسلوں تک پہنچا ہے وہ یونس کے کلیات کا وہی حصہ ہے جو ملا قاسم کی دستبرد سے بچ پایا تھا۔ اگر آپ تصوف اور روحانیت اور صوفیوں کی حکمت بری باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ اردو کے اولین بلاگروں میں سر فہرست برادر عمار ضیاء نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس ڈرامے کو اردو سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب پر اپنے چینل ٹیلی وستان پر ریلیز کیا ہے۔ یونس ایمرے کے کلام کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کا سہرا ڈاکٹر نثار احمد اسرار کے سر ہے، جو انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں 20 برس تک اطلاعات کے افسر رہے۔ یونس ایمرے کی سوانح حیات، فکر و فن اور منتخب کلام پر ڈاکٹر نثار احمد اسرار کی کتاب 1991 میں اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے شائع کی۔ کبھی موقع ملے تو وہ بھی پڑھیے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔